اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پیچھے ایک دو آیت پہلے والی بھی دیکھ لیں، اسی ہم شروع کر لیتے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا، جتنے بھی زمین پر ہیں، فانی، سب فانی ہیں، کسی کو بھی بقا نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی جہت کو بقا ہے جو جلال والا ہے، اکرام والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ربکما، کما ضمیر تسمیہ کی مراد جن و انس، جو کہ مکلف یہی ہے۔ دیکھیے مولانا، ایک بات تو یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں فنا کی بات کی، کل من علیہ فان، ہر چیز فانی ہے، باقی ذات اللہ کی ہے۔ انسانیت کی ہر جہت فنا، ہر جہت کے ارد گرد فنا ہے۔ مخلوقات میں سے ہر مخلوق فنا میں گری ہوئی ہے، بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور مخلوق کی وہ جہت جو اللہ کی طرف ہے، اس جہت کو بقا ہے، اس نسبت کو بقا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کو بقا ہے۔ تو ذو الجلال والاکرام، پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس آیت کا جوڑ کیا بنے گا پہلی آیت کے ساتھ؟ فنا کو اللہ نے نعمت شمار کیا، تو کیا فنا نعمت ہے؟ جی ہاں، اس لیے نعمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے زاد طالبین میں پڑھا، الموت تحفۃ المؤمن، موت ایمان والے کا تحفہ ہے۔ کیونکہ ایمان والے کی ملاقات ہوتی ہے موت کے ذریعے اللہ سے، اس لیے موت ایمان والے کے لیے تحفہ بن کر آتی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی اہلیہ ان کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی۔ فرمایا کیوں روتی ہو آپ کی جدائی میں؟ فرمایا کہ میں تو خوش ہوں۔ کیوں، آپ کیوں خوش ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ نلقا محمد و اصحابہ، نلقا محمد و حزبہ یا اصحابہ، دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ میں تو کل کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی جماعت سے، صحابہ سے مل لوں گا، آپ سے بہتر ساتھی مجھے مل جائیں گے، مجھے تو اس سے خوشی ہے۔ تو مومن کے لیے موت تحفہ بن کر آتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے بعد فبأي آلاء ربکما تکذبان فرمایا۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں ایک اور زبردست بات فرمائی کہ ذو الجلال والاکرام، دو صفات اللہ نے بیان کی ہیں، جلال اور اکرام۔ جلال کے اندر اللہ کی صفات سلبیہ ہے، اور اکرام سے اللہ رب العزت کی ان صفات کی طرف اشارہ ہے جو ایجابی ہیں۔ ایجابی صفات وہ ہے جن سے کوئی چیز ہمیں مل رہی ہے، سلبی صفات وہ ہیں جن سے سزا اور عقاب والا معنی نکل رہا ہے، ان سب کو سلبی صفات کہیں گے۔ اور ذوالجلال والاکرام سے پہلے اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، کل من علیہ فان میں فنا بیان کی، ویبقى میں بقا بیان کی۔ انسان پر فنا بھی ہے، اور پھر نشاط ثانیہ کے بعد انسان کو بقا بھی ملنے والی ہے۔ اب فنا ہے جب ہم دنیا میں ہیں، دارالفنا سے جائیں گے برزخ میں، برزخ سے نکلیں گے، پھر قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں جزا و سزا کا قانون جب نافذ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے تو بقا مل گئی، جہنمی جہنم میں گئے بقا مل گئی، جہنمیوں کو جہنم میں موت نہیں آئے گی، جنتیوں کو جنت میں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ تو ذوالجلال سے اشارہ ہے فنا کی طرف، اور الاکرام سے اشارہ ہے بقا کی طرف، جو نشاط ثانیہ کے بعد ملنے والی ہے۔ بات سمجھ آ گئی تھی آپ کو؟ اور دوسرا یہ کہ کل میں نے عرض کر دیا تھا ذوالجلال والاکرام کے اندر یہ لفظ جو ہے دعا کی قبولیت میں بڑا مؤثر ہے۔ یا ذل جلال والاکرام 3 بار کہیں تو اس کے بعد پھر اللہ سے مانگیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن،
جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، انسان ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، جانور ہوں، یا انسان ہو، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، خشکی ہو، تری ہو، سب چیزیں اللہ ہی کی محتاج ہے اور اللہ ہی سے مانگتی ہیں۔ عافیت بھی، رزق بھی، صحت بھی، سلامتی بھی، خیر بھی، سب چیزیں اللہ سے مانگنے والی ہیں، سب محتاج ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن میں ایک نئی شان میں ہوتا ہے، نئی شان میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نئی شان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا بھی کل بھی کچھ تذکرہ ہو گیا تھا۔ کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کی بخشش ہو رہی ہے، کسی کی پکڑ ہو رہی ہے، اور کسی کی کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو کوئی دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو، ہر ایک نئی شان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر دن کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم فارغ ہو جائیں گے ان قریب۔ جب مضارع پر سین آتی ہے تو وہ مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتی ہے۔ مضارع پر جب سین داخل ہو جائے تو اس کو مستقبل قریب، مستقبل ہے لفظ، مستقبل نہیں ہے، مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب ہم فارغ کریں گے تمہارے لیے خود کو۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت کے ظاہری معنی پر کسی کے ذہن میں یہ اعتراض ہو کہ اللہ مصروف کیسے، فارغ کیسے، یہ صفات تو انسان کی ہیں، تو جواب یہ ہے کہ یہ بطور محاورہ کے اللہ نے فرمایا، اور مراد اس سے دھمکی ہے۔ جیسے ہم دنیا میں کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی میں فارغ ہو لوں پھر دیکھتا ہوں آپ، تو اللہ نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان ثقل سے، ثقل کا معنی بوجھ، ہم پر گناہوں کا بوجھ ہے، ہم پر امور تکلیفیہ کا بوجھ ہے، ہم بوجھ ہیں زمین پر، زمین پہ رہتے بھی ہیں، زمین کے اندر جانا بھی ہے، تو دونوں طرح ہم زمین پر بوجھ ہیں۔ تو ان تین اعتبارات سے ثقلان کہا گیا۔ اور حدیث مبارکہ میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں، دو ثقلین چھوڑے ہیں، ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، تو وہاں ثقلین کتاب اللہ کو اور اولاد رسول کو عظمت کی وجہ سے کہا گیا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں زمین میں امور تکلیفیہ دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی، راہبر بھی دیے، رہنما بھی دیے، اللہ رب العزت نے عنایت اور مہربانی والے معاملے بھی کیے۔ یا معاشر الجن، معاشر کہتے ہیں ایسی جماعت کو جس کی تعداد زیادہ ہو، معاشر مفعل کے وزن پر، یا معاشر الجنی، اے کثیر التعداد جماعت جنات کی۔ تو ویسے تو ہم جماعت بھی ترجمہ کریں گے معاشر کا، لیکن جو صحیح اس کا مفہوم ہے وہ ہے کثیر التعداد جماعت، یعنی زیادہ افراد جس جماعت کے اندر ہوں۔ جن جن کا جیم اور نون، یہ دو لفظ جب ملتے ہیں تو اس معنی سے دونوں حروف کے اندر اخفا ہے۔ جیسے جنت، جنت بھی چھپی ہوئی آنکھوں سے، جنون وہاں بھی جیم نون آ جاتا ہے تو وہ بھی مخفی ہوتا ہے۔ جن، یہ بھی ہم سے مخفی ہیں، تو جیم نون دونوں جب ملتے ہیں تو اس دو حروف جب مل جائے تو اس کے معنی میں اخفا آ جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری نظروں سے مخفی ہیں۔ والانس، اور انسان، انسان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ انس سے مشتق ہے، اور انس کا معنی پیار، محبت، اپنائیت۔ تو یہ سارے انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، اپنائیت رکھی ہے، انس رکھا ہے، اس وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت فرمایا، جی جی، یہ انسان کا جو نون ہے یہ مخفی نہیں ہے؟ کیسے؟ ایسے میں پوچھ، جیسے نون نون جو جن والا نون ہے، آپ نے کہا کہ یہ نون خفیفہ ہے، تو انسان والا نون وہ بھی خفیفہ ہے؟ جی آپ کی انہوں نے خفیفہ تو نہیں ہے، کیسے مطلب؟ آپ نے کہا کہ جن جن نہ 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 نہ، وہ آپ بات سمجھے نہیں ہے۔ میں نے وہاں یہ عرض کیا کہ جیم اور نون، یہ دو حرف جب مل جائے نا جہاں بھی، تو اس کے معنی میں اخفا ہوتا ہے۔ اب وہ اچھا جی، اچھا جی، نون خفیفہ ثقیلہ میں آپ چلے گئے،
अच्छा जी जी सही है जी। लयंसुरन्ना, वो खफीफा सकीला और है। वहां भी खफीफा तो इसलिए कहा जाता है ना कि शद नहीं है, सकीला है तो शद है उस पर। दोनों का माना एक ही है, ताकीद के नून है दोनों, खफीफा सकीला। बात अब जो मैंने बात की वो और है बात। मैंने ये बात की कि जीम नून दो हरफ मिले तो माना में खिफा आ गया। जिन, तो जिन उस मखलूक को कहते हैं जो हमसे मख्फी, हमें नजर नहीं आ रही। आगे समझ हजरत, आगे जजाकल्ला खैर। समझ आ गया, अच्छा सर ठीक है। तो अल्लाह ने फरमाया या माशर अल जिन्नी वल इंस, ए जिन और इंस की जमात, इन इस्तताअतुम, अगर तुम ताकत रखते हो, अन तनफुजू, कि तुम निकल जाओ, मिन अकतार, अकतार ये कतरुन की जमा है, कतर का माना किनारा, मिन अकतारी समावाती वल अर्ज, समावात समाउन की जमा, वल अर्ज का माना जमीन, जमीन और आसमानों के किनारों से तुम निकल सको तो फन फुजू, निकल जाओ। ला तनफुजूना, तुम नहीं निकल सकोगे, इल्ला बिसुल्तान, मगर ताकत के साथ, और ताकत तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि उस दिन तो ऐलान किया जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन कौन बादशाह है, हुकूमत किसकी है, बादशाह कौन है, इख्तियार किसके पास है, और कोई नहीं बोलेगा। तो फिर जवाब आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह के लिए जो वाहिद है और गलबे वाला है, और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देगा। तो एक तफसीर इस आयत मुबारक की यही है कि ये क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करेगा, आसमान आसमान दुनिया टूटेगा, अपने जितने भी उस पर मकीन फरिश्ते हैं उन सब फरिश्तों समेत ये ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर नज़ूल होगा अल्लाह का, और फिर अल्लाह की बाईं तरफ जहन्नम होगी, और फिर लोग उस जहन्नम को देख के भागेंगे। जब भागेंगे तो जितना भी भागेंगे किनारा तो मिलेगा कोई नहीं, लेकिन हर इंतहा पर मलाइका खड़े होंगे, और साथ साथ सफ़े मलाइका की होंगी, कोई भी मलाइका को आगे क्रॉस करके नहीं जा सकेगा, भाग नहीं सकेगा। इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या माशर अल जिन्नी वल इंसी इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, सुल्तान का माना ताकत और कुव्वत। एक सेकंड से मैं देख लूँ। जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन कोई भी अल्लाह के अज़ाब से भाग नहीं सकेगा, और फरमाया ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, तुम नहीं भाग सकते, नहीं निकल सकते मगर कुव्वत के साथ। लेकिन कुव्वत किसके पास है, कुव्वत तो है नहीं तुम्हारे पास, वो तो सारी की सारी अल्लाह के पास है, इसलिए कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जा सकता। कभी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब यहाँ देखिए ये सारे वो अजाब वाली आयात आ गई, और यहाँ वो आपको बात याद आनी होनी चाहिए जो मैंने शुरू में अर्ज की थी कि आलाई का एक माना नेमत है और आलाई का दूसरा माना कुदरत भी है। लिहाजा यहाँ हम इसका माना अगर कुदरत वाला कर लेंगे तो वो और ज्यादा मुनासिब हो जाएगा कि फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किस किस कुदरत को झुटलाओगे। ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुव्वत और कुदरत है, कोई भी अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं निकल सकता। युरसलु अलैकुम अशवाज़ुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। युरसलु का माना अरसला युरसिलु इरसालन का माना भेजना, इसी से मजहूल का सीगा मुजारे मजहूल का युरसलु, भेजा जाएगा, अलैकुमा तुम दोनों पर, तुम दोनों से मरा जिन्नो इंस। शुवाजुन आग के उस शोले को कहते हैं जिसके अंदर धुआं ना हो,
اور नुहासुन का एक तर्जमा धुएं के साथ किया गया। नंबर 2, दूसरा तर्जमा पिघला हुआ तांबा। नंबर 3, तिलछट। तिलछट कहते हैं कढ़ाई के अंदर जब तेल वगैरह पकाते हैं तो नीचे जो जर्रात बच जाते हैं तेल के, वो इंतहाई गर्म होते हैं। तो तिलछट भी इसका माना किया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि युरसलु अलैकुमा, तुम दोनों जिन्सों पर यानी जिन्न और इंस जितने भी होंगे जो मुजरिमीन होंगे उन पर डाला जाएगा शुआसुन शोला, मिन नारिन आग में से, व नुहासुन पिघला हुआ तांबा, व नुहासुन धुआं, व नुहासुन तिलछट। तो इनमें से कोई भी माना लिया जा सकता है। मुफस्सिरीन किराम ने तीनों माने से किए। फला तंतसिरान, फिर तुम उसे हटा नहीं सकोगे। नसरा यनसुरु का माना होता है मदद करना। इन तसरा यनतसिरु का माना इंतकाम लेना। फला तंतसिरान, तो तुम इंतकाम नहीं ले सकोगे, मतलब बचा नहीं सकोगे अपने आप को। इसलिए यह जो आपके सामने तर्जुमा है उसमें लिखा हुआ है फिर तुम हटा ना सकोगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस आने वाले अजाब को तुम हटा नहीं सकोगे, तुम इससे अपने आप को बचा नहीं सकोगे। फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये कुदरत इलाहिया है कि जब वो कुदरत इलाहिया का अजाब तुम पर आएगा, उसकी ताकत और कुव्वत इतनी है कि तुम उसकी कुदरत के आगे ठहर नहीं सकते, लिहाजा तुम अल्लाह की किस किस ताकत और कुदरत को झुटलाओगे। फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ, फिर जब आसमान आसमान फट जाएगा। फकानत वर्दतन, वर्दा कहते हैं गुलाब के फूल को। कब दिहान, दिहान का माना तेल भी किया गया और दिहान का माना दिहान दोहन की जमा, इसका माना सुर्ख चमड़ा भी किया गया और इसका माना तेल भी किया गया। आयत का मतलब ये होगा कि फ़इज़न शक़्क़तिस समा, जब आसमान फट जाएगा, फकानत वर्दतन कद्दिहान, तो वो सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा। अब नीला नीला नजर आ रहा है, फिर आसमान की रंगत बदलेगी। या वो तेल की तरह हो जाएगा, फिर तेल से मुराद जैतून का तेल, और जैतून के तेल की रंगतें बदलती हैं, जैसे उस पर रोशनी पड़ती है तो मुख्तलिफ रंग वो निकालता है। तो आसमान का कुर्ब क़यामत में जब वो फटेगा तो ऐसे मुख्तलिफ रंगतें उसकी बदलेंगी, अल्लाह की हैबत से, अल्लाह के जलाल से। तो फरमाया फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आसमान का फटना, मुख्तलिफ रंगों में बदलना और उसका सुर्ख गुलाब के फूल की तरह सुर्खी माइल हो जाना, असर रंगत इसकी छोड़ जाना, ये अल्लाह की हैबत की दलील है, अल्लाह की जलाल की दलील है, अल्लाह की कुदरत की दलील है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किस किस कुदरत को झुटलाओगे। वयौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान, उस दिन नहीं पूछा जाएगा अन ज़म्बिही, उसके गुनाह के बारे में। ला युसअलु, नहीं पूछा जाएगा, अन ज़म्बिही, उसके गुनाह के बारे में, इंसुन, इंसानों से, वला जान, और ना ही जिन्नात से। क्यों नहीं पूछा जाएगा? इसलिए नहीं पूछा जाएगा कि हर एक मुजरिम के चेहरे पे उसके जुर्म की निशानी लगी होगी। पूछना नहीं पड़ेगा जुर्म क्या किया, बल्कि उनके चेहरों के निशानात बतलाएंगे कि ये मुजरिम है। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, आगे आ रहा है। जैसे मोमिन की पहचान होगी कि नूर ईमान उसके चेहरे पे जाहिर होगा, जैसे मोमिन की पहचान उसके आज़ाए वुज़ू की चमक से होगी, वैसे ही काफिर की पहचान उसके अंदर के कुफर की कालक और जुल्मत से होगी। दुनिया इंकिशाफ हक़ाइक़ की जगह नहीं है, यहाँ हकीकतें मुनकशिफ नहीं होती। किसी के दिल के अंदर निफाक है, किसके दिल के अंदर कुफर है, किसके दिल के अंदर ईमान है और कितना ईमान है, कौन अंदर का मुत्तकी है या नहीं है, हम नहीं जानते। हम बाहर के लिबादे को, बाहर के लिबास को, ज़ाहिर को देखते हैं। ज़ाहरी अहवाल जिसके ईमान वालों जैसे हम उसे मुमिन समझते हैं, जिसके काफिरों जैसे हम उसे काफिर समझते हैं। लेकिन क़यामत वाले दिन जो कि इंकिशाफ हक़ाइक़ का जहान है, हर एक के अंदर की हकीकत उसके चेहरे पे आ जाएगी। इसलिए कुफर का अंधेरा और कुफर की कालक जिसके दिल पे लगी होगी, दुनिया में अगर वो खूबसूरत भी हुआ, वजाहत वाला भी हुआ, रंग का सफ़ेद भी हुआ, वहाँ काला हो जाएगा, क्योंकि कालक दिल के चेहरे पे आ जाएगी। और दुनिया के अंदर रंग काला भी हुआ
لیکن اندر ایمان تھا تو نور ایمان چہرے پہ آ جائے گا اور انسان خوبصورت بن جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے مؤمن کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا، یہ بھی فرمایا گیا کہ مؤمن کے چہرے کی روشنی سورج کی طرح ہوگی۔ تو مختلف انداز میں اس کے انوار کو اور اس کے چہرے کی روشنی کو، چمک دمک کو اللہ نے بیان کیا۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافر کا چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں قبروں سے اٹھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، اور کافر اپنے نظریے پر اور اپنی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی اٹھیں گے جن کے منہ سے آگ نکلتی ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں یتیموں کا مال کھایا، دنیا میں دوسروں کے ساتھ فراڈ کیا، حرام مال کھانے کی وجہ سے پیٹ میں گویا جہنم کے انگارے بھرے قبر سے نکلیں گے، تو یہی علامت لے کر نکلیں گے کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ متکبر کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو پیشہ ور بھکاری ہیں، زخمی زخمی جسم ہوگا ان کا قیامت کے دن، پہچان لیے جائیں گے اپنے زخمی جسموں سے کہ یہ پیشہ ور بھکاری تھے۔ جس نے کسی انسان کو قتل کرنے میں مدد کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ۔ ایک جملہ بھی جس نے کسی کے قتل کے بارے میں کہا، ایک جملے کے ساتھ بھی مدد کی، قاتل کی سزا تو اور ہے، قتل میں شریک کی سزا تو اور ہے، اس نے صرف رائے دی، مشورہ دیا، معاونت کی ہے کسی کے قتل میں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا، پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں گی اور ایک بیوی کے اندر وہ فرق کرے گا، ان دونوں کے درمیان مساوات نہیں کرے گا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو آدھا جسم مفلوج ہوگا اس کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ منافق جب قیامت کے دن آئے گا تو منہ میں آگ کی زبان ہوگی۔ کسی کے حق تلفی کرنے والا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی گردن پہ وہ تمام حقوق کا بوجھ لدا ہوا ہوگا۔ تو عرض کرنے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہاں یہ جو فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، جنوں ان سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے جرم کیا 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 کیا، بلکہ ان کی شکلیں، ان کے چہرے، ان کی حالت اور ان کی ہیئت بتلائے گی کہ ہم فلاں مجرم، فلاں مجرمین میں سے ہم ہیں، تو طبقہ مجرمین میں سے ان کا ہونا ان کے چہروں سے عیاں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ دیکھو اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی طاقت۔ جرم تم نے لاکھوں کروڑوں سال پہلے کیے اور لاکھوں کروڑوں سال پہلے اس مٹی میں مدفون ہوئے، اللہ نے زندہ بھی کیا اور اس جرم کو بھی اللہ نے یاد رکھا، اور اس جرم کی علامت بھی تمہارے چہرے پر لگی ہوئی۔ کون کون سی طاقت اور قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ پہچان لیے جائیں گے اپنی علامات سے۔ فیؤخذ بالنواسی، نواسی ناسیہ کی جمع، پیشانی کے بال، پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا، والاقدام، اور قدموں سے۔ بعض نے فرمایا کہ پیشانی کے بالوں کو ہی پاؤں تک لے جا کر اس کو جکڑ دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ جہنم ہے جس کی مجرم لوگ تکذیب کیا کرتے تھے۔ یہ جہنم الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ اس کو جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ چکر لگائیں گے اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ جہنمیوں کو جب زقوم کا درخت کھلایا جائے گا جس سے بھوک مٹے گی نہیں، کڑوا ہوگا، پھر انہیں پانی کی طلب ہوگی تو ایک خاص مقام پر لے جایا جائے گا جہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیئیں گے، منہ کا جتنا بھی گوشت ہوگا سارا ابل کے گل کے نیچے گر پڑے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، پانی جہاں جہاں سے گزرے گا جسم کو کاٹ دے گا، چیر دے گا، اور جسم سے گوشت گل کے نیچے گرے گا، پھر اللہ صحیح کر دے گا، پھر یوں ہی ہوگا۔ تو یہ سزا کے اندر تکرار ہوگا۔ فرمایا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ چکر لگائیں گے اس جہنم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دنیا میں حکومتیں کرنے والے اور ایسے لوگ جن کی گردنوں میں سریہ تھا، اکڑ تھی، تکبر تھا، خدائی دعوے کرنے والے تھے، اللہ کے رسولوں کی مخالفت، تکذیب اور اللہ کے رسولوں کی تحقیر، اہانت اور استہزاء کرنے والے لوگ تھے، قیامت کے دن ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کا بس نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟
بس جی آگے انشاءاللہ جنتی لوگوں کا ذکر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذاب سے، عقاب سے اور اپنے غضب سے، قہر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی ساری نعمتیں نصیب فرمائے. آمین. قرآن پاک کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو منور آمین فرمائے. اس کے آمین فیضان کو اللہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. کوئی جی سوال؟ مجھے ویسے ایک بہت اب جی نارمل کوشچن ہے، بہت اب نارمل کوشچن ہے. میں تو طالب علم ہوں، مجھے بالکل بھی نہیں پتا ہے. تو اب نارمل سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان، ابھی جب آپ اس میں بات کر رہے تھے وہ برزخ کی، جب آپ نے بات کی تو اس وقت میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ جب انسان جو ہے اس کی روح پرواز کرتے اور یعنی کہ جب ہم اس کی تدفین کر دیتے ہیں تو تدفین کے بعد جو اس کے ساتھ جو سوال و جواب ہوتے ہیں، اور سوال و جواب کے بعد بھی تو ایک چیز اس وقت بھی تو کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا کہ مثلا بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ مثلا ہم ایسے لوگوں سے سنتے ہیں کبھی کبھار کسی سے کہ وہ اس کی قبر کا بہت برا حال ہوا تھا اور ایسے ہوا، قبر کی کوئی حالت نہیں تھی. پھر لوگ لا علمی میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ بڑا سخت عذاب میں ہوگا وہ بندہ. تو ایک وہ اعمال ہیں اور ایک وہ حساب کتاب ہے جو کہ یہ قبر میں ہو رہا ہے فوت ہونے کے بعد جب سوال و جوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور ایک وہ حساب ہے جو قیامت والے دن ہے. تو جو لوگ ابھی دنیا سے فوت ہو گئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا سٹیٹس قیامت والے دن دوبارہ سے ساری چیزیں سامنے آئیں گی. مثلا یہ سوال ہے کہ تب فیصلہ ہوگا. قبر کے اندر اجمالی حساب ہے، یعنی اب کہہ رہے ہیں کہ مختصر ہے حساب، اور جو تفصیلی معاملہ ہے، اصل فیصلہ ہے، وہ قیامت والے دن ہوگا، معاشر کے اندر ہوگا. اور ان کا ہوگا جو مؤمن گناہ گار ہیں، کیونکہ کافر کے لیے جہنم طے ہے اور مومنین مقربین کے لیے جنت طے ہے. وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور کافروں کا سارا طبقہ، مشرکین کا سارا طبقہ یہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا. ان کا تو کوئی حساب ہے ہی نہیں. حساب تو ان لوگوں کا ہے جو مؤمن ہو کر گناہ کر رہے ہیں. ان کا حساب ہوگا ان کی نیکیاں زیادہ یا گناہ زیادہ. جی بالکل، جی بالکل. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کے دل میں بھی بھائی سوال ہو بلا جھجک سوال کر لیا کرے. ٹھیک ہے جی. جی استاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. شکر ہے بھائی. کھول لیں کتابیں. کل والا سبق تو سمجھ آ گیا تھا نا، فعال ناقصہ والا. جی حضرت کچھ سمجھ آ گیا تھا، لیکن کچھ سمجھ آ گیا. تقریباً سارے جو ہے جو افعال نا کے ساتھ ہیں ان کی تقریباً ساروں کا مطلب یہ سارا ہی تھا. Someone come to my home. کوئی میرے گھر میں آیا ہے. Have a waiting from last 15 minutes. 15 منٹ سے ویٹنگ. اور I will join class again in
few minutes, کچھ لمحے بعد میں دوبارہ کلاس جوائن کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اچھا چلو پھر میں وہ جو گروپ کے اندر کتاب شیئر کی تھی اس کو مطالعہ کیا تھا اس کا آپ نے؟ جی میں نے تو کیا تھا لیکن زیادہ مزہ نہیں آیا تھا. مزہ نہیں آیا؟ اصل میں مزہ تو حضرت تب آئے گا نا، مزہ تو تب آئے گا نا جب سمجھ آئے گی. وہ ساری چیزیں جو ہیں تھی نا وہ آخر میں وہ کہتے تھے کہ سارا کا مطلب اس کا مطلب ہی سارا ہے. سوات الف را زبر را. اچھا سارا سارا کانا سوارا اصبح امسا اضحا ظل باتا ما فتیا ما داما ہاں جی ہاں جی. منفق لیسا ما برہا ما زالا. تو اس میں تو تقریباً زیادہ جو ہے وہ ایک ہی اس میں آتے تھے. ما داما جب تک، اور لیسا تو وہی پرانا نہیں جو ناگ میں آتا ہے. اور اسبا صبح کو کہتے ہیں، امسا شام میں کو ایک منٹ وہ کہتے ہیں، کتاب ڈھونڈ رہا ہوں. کتاب جو ہے نا اس کو میں ابھی شیئر کر کے پھر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. اضحا چاشت کو کہتے ہیں. زلہ دن بھر کو کہتے ہیں، باتا رات بھر کو کہتے ہیں. ہاں جی. ما فتح ما داما ما انفقا. انفقہ نہیں ہے، منفقہ. منفقا منفقا. حضرت میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے حضرت مولانا سید احمد پالن پوری صاحب، ہاں یہی چیز لکھی ہوئی ہے اس میں بھی. آسان نہ ہوں. جی جی بالکل. نہیں یہ فعل ناقصہ کے اوپر یہ تو پھر جی جی بالکل. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو اچھا کانا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب تا ہے یا ہے. سارا کا مطلب ہے ہوا. اصبح کا مطلب ہے صبح میں ہوا. امسا کا مطلب ہے شام کو ہوا. اضحیٰ کا مطلب ہے چاشت کے وقت ہوا. ذلہ دن بھر ہوا. باتا رات بھر ہوا. اور ما فتیا نہیں رکا نہیں بھولا ہمیشہ کرتا رہا. ما داما جب تک رہا. منفق کا جدا نہیں ہوا. لیسا نہیں. ما برہا نہیں ہٹا برابر رہا. اور بس یہی ہے. اچھا اس میں دیکھیں جی یہ میں نے شیئر کیا افعال ناقصہ. یہ کانا اور اس کے اخوات کو فعال ناقصہ کہتے ہیں. یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا، یہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا. اب اس میں ہے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. یہ بات نہیں سمجھ لیں. مبتدا جو ہوتا ہے وہ اسم بن جاتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ اس کی خبر ہی دیتی ہے، لیکن وہ مبتدا کی خبر نہیں ہوتی، وہ اس کی کانا کی خبر بن جاتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے نا افعال ناقصہ جملہ اس میں یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے. یہ افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور پہلے جز یعنی مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور اس پہلے جز کا نام اسم رکھا گیا ہے اور یہ دوسرے جز یعنی خبر کو نصب دے دیتے ہیں، اس کا نام خبر رکھا گیا ہے. اچھا ان افعال ناقصہ کی نہ کہ مبتدا کی، یہ خبر جو ہوتی ہے یہ افعال ناقصہ کی ہوتی ہے، مبتدا کی نہیں ہوتی. اچھا یہ ساری بات تو ہو گئی.
افعال ناقصہ کا نام جو ہے وہ اس کو افعال ناقصہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے جو ان کا اسم ہوتا ہے ان سے مل کر کلام نہیں ہوتے، بلکہ کلام کا مکمل ہونے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. خالی فاعل سے جو ہے وہ کلام مکمل نہیں ہوتا، تو یہ ناقص ہوتا ہے یہ فعل، خالی اس سے جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا کلام، بلکہ اس کو جو ہے نا وہ آگے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اسم کی ضرورت ہوتی ہے آگے. اس کے بغیر خالی جو ہے وہ کانا زید نہیں آ سکتا، تو اس کے آگے جو ہے وہ خبر بھی لانے کی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ اب اگلا صفحہ میں کرتا ہوں. ایک منٹ. اگلا صفحہ میں جو ہے نا یہ کانا افعال ناقصہ میں پہلا فعل ہے کانا، یہ دو معنی کے لیے آتا ہے، ناقصہ اور تامہ. پھر ناقصہ بھی دو معنی کے لیے آتا ہے. ایک تو کانا یہ بتائے کہ اسم سے خبر کا تعلق ماضی میں رہا، خواہ وہ اس خبر کا تعلق اسم سے انقطاع ممکن ہو، جیسے کان زید قائما. ہاں یہ بہت اہم بات ہے، یہ دیکھیں جی، یہ بہت اہم بات ہے. فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کانا یہ بتلائے کہ اسم سے خبر کا تعلق ماضی میں رہا تھا. جب یہ کانا کی آپ بات لے کر آئیں گے، کانا کو لے کر آئیں گے، تو اب یہ تعلق ماضی میں تھا، ابھی وہ تعلق ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. جیسے کانا زید قائما، زید قائم تھا، اب وہ قائم ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو یہ کانا اس کا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے. ایک تو یہ کہ اب ترجمہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ کانا یہ بتلائے کہ اسم سے خبر کا تعلق ماضی میں رہا، خواہ اس خبر کا تعلق اسم سے انقطاع ممکن ہو، جیسے کان زید قائما. اس مثال میں قیام کا تعلق زید سے ماضی میں ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جب سے یہ فعل صادر ہوا اس وقت سے لے کر زمانہ حال تک جاری ہو، یعنی کچھ عرصے کے لیے زمانہ ماضی میں ایسا ہو اس کے بعد ختم ہو گیا. ہاں، یا پھر جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ کسی حال میں بھی وہ خبر اس سے جدا نہیں ہو سکتی، جیسے جو ہے وہ کان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اب یہ کانا کی خبر ہے، اور یہ کانا کا جو علیم کا تعلق جو کانا کے ساتھ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایک وقت میں جانتے ہیں، پھر یہ ہمیشہ اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، ہمیشہ اس کا تعلق جو ہے یہ ویسے ایک مثال دے دی. تو پھر آگے جو ہے وہ کانا جو ہے وہ ناقصہ میں دوسرا جو ہے وہ سارا ہوتے ہیں، جیسے کان الفقیر غنی، یعنی ہو گیا فقیر غنی. سار الفقیر غنی، فقیر جو ہے وہ غنی ہو گیا. تو کانا کی دوسری قسم تامہ ہے. تو یہ جو ہے دوسرا جو ہے وہ پھر آگے آ گیا سارا. سارا کے اندر جو ہے یہ دیکھیں جو فعل ناقصہ میں دوسرا فعل سارا ہے، اور اس میں انتفاع کے معنی یعنی کہ منتقل ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں. جیسے سارا زید غنی، یعنی منتقل ہونا تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایک چیز جو ہے وہ منتقل ہونا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں موو، ایک جگہ سے وہ ختم ہو گئی یا اس کو اس طرح کا کوئی ہو گیا. تو سارا زید غنی، یعنی زید مالدار ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ فقر اور افلاس سے نکل کر جو ہے وہ غنا کی حالت میں چلا گیا، یعنی کہ موو ہو گیا. پہلے جو ہے وہ فقر کے اندر تھا، اب وہ فقر سے جو ہے وہ غنا کے اندر کاپی نہیں ہوا بلکہ موو ہوا ہے، یعنی کہ اس سے نکل کر جو ہے وہ چلا گیا. تو یہ سارا جو ہے یہ موو کا معنی دیتا ہے، یہ سمجھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا. زید مالدار ہو گیا مطلب یہ ہے کہ فقر اور افلاس سے نکل کر کبر اور غنا کی حالت میں ہو گیا. حقیقت میں زید ایک ہی ہے، پہلے فقر کی حالت میں پھر غنا کی حالت میں. حالت صرف حالت کا تبدیل ہونا، زید اپنی جگہ پر ہی رہے گا. اور چوتھا جو ہے افعال ناقصہ میں جو ہے وہ تیسرا اصبح، چوتھا اضحیٰ، پانچواں امسا. یہ تینوں افعال اپنے اپنے اوقات کے ساتھ قربت اور مقارنت یعنی قریب ہونے کو بتلاتے ہیں. وہ اوقات یہ ہیں صبح، صبح کا وقت، اور ضحیٰ، چاشت کا وقت، مساء جو ہے وہ شام کا وقت. جیسے اصبح زید غنیا، صبح کے وقت زید غنی ہوا. اضحیٰ زید حاکما، چاشت کے وقت زید حاکم بنا. امسا زید قاریا، شام کے وقت جو ہے وہ زید قاری ہوا. اور پھر اس سے آگے جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ کبھی سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور یہ تینوں افعال کبھی سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں. جیسے اصبح الفقیر غنیا، اب یہاں اصبح جو ہے یہ سارا کے معنی میں ہوگا. سارا کا مطلب آپ نے پڑھا تھا ہوگا، اور اصبح کا مطلب جو ہے یہ دوسرا ہے. اب فقیر مالدار ہو گیا، مالدار ہوا یا ہو گیا.
اسی طرح جو ہے وہ دوسرے امسا اور اسی طرح اضحیٰ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن جو ہے اور چھٹا جو ہے والسادس ظل والسابع باتا، افعال ناقصہ میں چھٹا جو ہے وہ ظلہ ہے اور ساتواں فعل باتا ہے، اپنے جملے کے مضمون کو دن اور رات کے ساتھ مقننہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ دن اور رات کے لیے جو ہے وہ یہ دونوں آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو ہے ظل زید کاتبا، زید دن میں کاتب ہوا، زید جو ہے وہ دن میں کاتب ہوا. اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری مثال بات زید نائما، زید جو ہے وہ رات کو سویا. تو یہ سارا پھر اس کے بعد جو ہے کبھی سارا کے معنی پہ بھی ہوتا ہے ظل الصبی بالغا، بچہ بالغ ہو گیا، تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آٹھواں فعل مادامہ ہے، یہ کسی چیز کی تجدید کے لیے آتا ہے، یعنی کہ تعین وقت کے لیے مدت کے ساتھ میں اس کے اسم کے ساتھ اس کی خبر ثابت رہے. جیسے اجلس مادام زید جالسا، تو بیٹھ جب تک زید بیٹھا ہوا ہے، اور یعنی کہ وزید قائم مادام عمر قائما، زید قائم ہے جب تک عمر قائم ہے، تو یہ مادامہ جو ہے اس کا معنی جب تک کے لیے آتا ہے. اور والتاسع ما زال والعاشر منفقہ نہیں والعاشر ما برحا، اور پھر آگے جو ہے وہ 11واں منفقہ، یہ جو ہے وہ ہاں ما فتیہ. ان چاروں میں سے ہر ایک یہ بتاتا ہے جس وقت سے اسم میں خبر کی قابلیت ہوئی یا جس وقت سے اسم نے خبر کو قبول کیا اس وقت سے خبر اس کے اسم کے لیے ثابت ہے، یعنی خبر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ ہے جب تک جو ہے. اور ان افعال پر حرف نفی لازم ہوتی ہے، جیسے انہوں نے پڑھا دیکھیں آپ شروع میں ما زالہ کے شروع میں ما حرف نفی ہے، ما نفی ہے، ما بریحہ کے شروع میں ما حرف نفی ہے، منفقہ کے شروع میں ما نفی ہے، اور اسی طرح ما فتیہ کے شروع میں ما نفی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ نفی لازم ہوتی ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. نفی کا جو ہے نا وہ ہم نہیں والا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ ترجمہ اس نفی کا نہیں کیا جاتا، اس نفی کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا ترجمہ ہم یہی کریں گے. جیسے مثال کے اندر دیکھیں ما زال زید عالما، جب سے زید عالم ہوا. اب یہ عالم ہوا ابھی بھی عالم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت زید عالم ہوا تھا اب جو ہے وہ دوبارہ جاہل ہو گیا. جب سے زید عالم ہوا اس وقت سے برابر ہی عالم رہا، کبھی جاہل نہیں ہوا. ما برح عمرو صائما، جب سے زید نے روزے رکھنا شروع کر دیے. اسی طرح جو ہے آگے اس وقت سے مسلسل روزے دار ہی رہا، یہ ماضی کے صیغے اس وجہ سے ان پر حرف نفی داخل ہوتا ہے. ما زالہ کا جب اب گردان کریں گے، جیسے وہ دوسری گردانیں میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ کانا یکون کونن فہو کائن، ان کی گردانیں میں نے آپ کو بتائی تھی. سارا یسیر سارا یسیر اس کی گردان میں نے بتائی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری اب یہ ماضی یہ جو چار صیغے پڑے ہیں ما برحا منفقہ مادامہ، ان کی گردان جو ہے وہ ان کے مضارع کے اندر جو ہے وہ پھر ما نہیں آئے گا، لا والنفی آئے گا، کیونکہ لا مضارع کے نفی کے لیے آتا ہے. ما زالہ سے لا یزالو، اب یہ لا یزالو جملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ما بریحہ سے لا یبرح، لا یبرح مضارع کا صیغہ آئے گا. منفقہ سے لا ینفق، لا ینفق. ما فتیہ سے لا یفتتی، یہ وغیرہ ان کے مضارع کے صیغوں میں مناسبت مضارع کی وجہ سے لا جو ہے وہ لایا گیا ہے، نفی کے لیے ما نہیں آیا، مضارع کے اندر نفی کے لیے لا آ گیا ہے. تو یہ لا نفی کا ترجمہ نہیں کریں گے، صرف نفی کے لیے ویسے ہی آیا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہے اس کا جو ہے نا جو آپ نے پڑھا تھا. اب ہم اصل کتاب کی طرف آتے ہیں. اچھا آگے پھر 8ویں نمبر پر مرفوعات میں 8واں نمبر جو ہے وہ خبر لائے نفی جنس کی ہے. ہاں جو حروف مشبہ بالفعل کی بھی خبر پڑی تھی آپ نے، لائے نفی جنس کی بھی خبر ہے. درمیان میں جو دونوں ہیں ما اور لا کا اسم ہے، کانا اور اس کے اخوات کا اسم ہے، یعنی کہ افعال ناقصہ کا اسم ہے. اب دونوں طریقے جو بھی ہم نام اس کا لے لیں، افعال ناقصہ کہہ لیں یا اس کو کانا اور اس کے اخوات کہہ دیں، دونوں اس کے نام ٹھیک ہے.
تو خبر لا نفی جنس کی، جیسے لا رجل قائم، نہیں ہے آدمی قائم، یہ اب لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے، تو یہ نفی کے لیے جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، ویسے تو مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا لا نفی جنس ہے، لا رجل قائم، آدمی جو ہے وہ قائم نہیں ہے، نفی کے لیے آیا ہے۔ اب رجولہ جو ہے وہ اس کا اسم ہے، وہ منصوبات کے اندر آپ پڑھیں گے، ابھی جو ہے وہ اس کے اسم سے بحث نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ 8ویں نمبر پر خبر لا نفی جنس ہے، تو خبر لا نفی جنس قائم، یہ لا کی خبر بنتی ہے، تو یہ اس کے اوپر بحث ہے، تو یہ خبر بنتی ہے تو یہ مرفوع ہے، یہ اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ دو پیشے آئی ہیں، مرفوع اسی وجہ سے ہے کہ یہ خبر بنتی ہے، تو ترکیب اس کی اسی طرح ہوگی، لا نفی جنس، اور راجولہ اس کا اسم، قائم اس کی خبر، تو یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ 8 جو ہے یہ مرفوعات ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے منصوبات شروع ہو رہے ہیں، منصوبات کے اندر کچھ چیزیں تو ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، یہ جو 4 چیزیں ہیں انا اور انا، ماولا اور لا نفی جنس اور کانا، یہ 4 چیزیں تو مرفوعات کے اندر آپ نے پڑھ لی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور چیزیں ہیں، تو کیا خیال ہے یہ آپ کو جو ہے وہ مرفوعات کا سبق ہی دے دیا جائے مکمل پورا، کہ پیچھے سے لے کر جو ہے یہ شروع سے مرفوعات؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ حضرت ایک سوال تھا، ہاں جی، ہاں جی پوچھا۔ یہ ہم نے مرفوعات کے 8 قسمیں پڑھی ہیں نا، تو ہاں جی، ہاں جی، اس میں آیا ہے آلریڈی، یہ 4 نمبر پہ خبر آ گیا کہ یہ تو مرفوعات میں ہے، تو ہاں پھر ہم نے اس کو ان اور اس کے اخوات یا مشبہ بالفعل کے ساتھ اور لا نفی جنس کے ساتھ کیوں دوبارہ وہ کیا ہے؟ اگر یہ ایک خبر آ گئی تو بس یہ بھی اس کے ساتھ آ گئے نا، اس کو ہم نے الگ سے کیوں بتایا ہے؟
نہیں دیکھو نا، اب خبر دیکھو، خبر صرف مبتدا کی نہیں ہوتی، پہلے تو یہ بات سمجھ لو، خبر جو ہے یہ صرف مبتدا کی نہیں ہوتی. ایک تو مبتدا کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا جو ہے یہ ان اور اس کے اخوات کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے، تیسرا یہ ما ولا اس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے، چوتھا کانا اور اس کے اخوات یعنی کہ فعل ناقصہ اس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے، پانچواں لا نفی جنس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب کو خبر کی ضرورت ہے. یہ سمجھ لیں 5 علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں. ایک مبتدا کی جو پیچھے پڑی تھی خبر، وہ خالی خبر نہیں تھی، وہ لکھا تو خالی خبر تھا لیکن وہ مبتدا کی خبر تھی. اس سے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مبتدا ہے وہ مبتدا کی خبر تھی. اس کے بعد 4 خبریں اور ہیں، یہ ٹوٹل 5 خبریں ہو گئی. ان 5 خبروں کے اندر سے 3 خبریں ایسی ہیں جو مرفوع ہوتی ہیں، 2 خبریں ایسی ہیں جو منصوب ہوتی ہیں. تو یہ بس یہی تو اصل پہچان ہے. 3 خبریں مرفوعات کے اندر آئیں گی، 2 خبریں جو ہے یہ منصوبات کے اندر آئیں گی. وہ 3 خبریں کون کون سی مرفوعات کے اندر آئیں گی؟ ایک مبتدا کی خبر مرفوعات میں آئے گی، دوسری ان اور اس کے اخوات کی خبر یعنی کہ حروف مشبہ بالفعل جو میں نے آپ کو بتلایا تھا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر وہ مرفوعات میں آئے گی. وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پہچان تو میں آپ کو بتلا دی، ان اور ان، یہ پہچان کے لیے سارے سیگے آپ کو بتلا دیے. ان اور اس کے اخوات کی خبر یہ مرفوعات میں آئے گی. تیسری جو ہے وہ لا نفی جنس کی خبر مرفوعات میں آئے گی. ہاں اسی طرح جو ہے وہ اسم ہے، اسم جو ہے اب وہ یہ چاروں کو اسم کی ضرورت ہے. حروف مشبہ بالفعل کو بھی اسم کی ضرورت ہے، ما ولا مشبہ بلیسا کو بھی اسم کی ضرورت ہے، افعال ناقصہ کو بھی اسم کی ضرورت ہے، لا نفی جنس کو بھی اسم کی ضرورت ہے. ان چاروں اسموں میں سے 2 اسم مرفوعات میں ہیں، ہاں، اور 2 اسم جو ہے وہ منصوبات کے اندر ہے. حضرت یہ مرفوعات میں جو خبر ہے ایک لا نفی جنس ہو گیا ہے اور ایک مبتدا کی خبر ہو گئی. ایک ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہوگی، ہاں ایک حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہوگی. یہ 3 خبریں ہیں مرفوعات میں. یہ علیحدہ علیحدہ ہے، تینوں علیحدہ علیحدہ، ان کی پہچان علیحدہ علیحدہ ہے اور آسان ہے ان کی پہچان. ہاں اگر لا شروع، ہاں ان کی پہچان آسان ہے. اگر لا داخل ہوا، اسم کے اوپر لا داخل ہوا ہے تو وہ سمجھ لے لا لا نفی جنس ہے. اسم کے اوپر اگر لا، ویسے تو لا فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے. جیسے آپ نے مضارع کا صیغہ پڑھا ہوا ہے کہ مضارع کے صیغے کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں لا داخل کر دیا جاتا ہے. لا یفعلوا، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعلوا، یہ وہ. لیکن اگر اسم کے اوپر لا داخل ہو جائے تو وہ لا لا نفی جنس ہوتا ہے. اب اس کے لیے خبر کو بھی لے کر آنا پڑے گا. اگر خالی اسم کو لے کر آئیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. لا رجل، اب یہ بات تو مکمل ہی نہیں ہوئی. نہیں ہے آدمی، کیا نہیں ہے؟ قائم نہیں ہے، سویا نہیں ہے، کھڑا نہیں ہے، آیا نہیں ہے، رویا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ وہ بات پوری کرنے کے لیے پھر اس کی خبر لانی پڑے گی. لا رجل نائم، آدمی سویا نہیں ہے. لا رجل صائم، آدمی روزے دار نہیں ہے. تو وہ جو بھی آگے خبر لے کر آئیں گے وہ خبر، تو یہ ہے لا نفی جنس کی خبر. اور اسی طرح جو ہے وہ ان اور اس کے اخوات کی خبر جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. اس کے لیے وہ پہچان آپ نے پڑھ لی کہ ان کے 6 سیگے، ان اور ان کا ان لیتا لیکن لعل، تو وہ 6-7 سیگے جو تھے وہ آپ نے پڑھ لیے. وہ 6-7 حروف وہ جس کے اوپر بھی داخل ہوں گے وہ سمجھ لے ان اور اس کے اخوات کا آگے اسم اور خبر آنا ضروری ہے. ہاں یہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، پہلے اسم ہوگا بعد میں خبر ہوگی. حضرت ہاں یہ جی، ہاں جو جی. منصوبات والی خبر کون کون سی ہوتی ہیں؟ منصوبات والی خبر جو یہاں آپ میں بتاتا ہوں. منصوبات والی خبر جو ہے تو یہ دیکھیں جی 6 نمبر پر ہے ما ولا مشبہ باللیسا کا اسم. یہ 6 نمبر پر ما ولا مشبہ، ایک منٹ میں اس کو آپ کو ہائی لائٹ کر دوں. جی دیکھ لیا حضرت، دیکھ لیا ہے. ہاں جی دیکھ لیا. جی تو یہ ہے ما ولا مشبہ باللیسا کا یہ اسم جو ہے یہ مرفوعات میں ہے، اس کی خبر جو ہے وہ منصوبات کے اندر آئے گی. سمجھ آ گئی؟ اور یہ کانا اور اس کے اخوات کا اسم جو ہے یہ مرفوعات میں ہے، اس کی خبر جو ہے یہ منصوبات میں آئے گی. یہ ان اور اس کے اخوات کی خبر جو ہے یہ مرفوعات میں ہے، اس کا اسم جو ہے یہ الٹ ہو جائے گا. اس کا اسم جو ہے یہ منصوبات کے اندر آئے گا. لا لا نفی جنس کی خبر جو ہے یہ مرفوعات کے اندر ہے، تو اس کا اسم جو ہے وہ منصوبات کے اندر چلا جائے گا، یہ الٹ ہو جائے گا. ہاں جی سمجھ آ گئی؟ جی حضرت. ہاں یہ 2 میں نے سرخ کلر لگائے ہیں اور 2 کے اوپر میں نے پیلا کلر لگائے ہیں. اب سرخ کلر والے جو ہے ان کی خبریں مرفوع ہیں اور جو ہے ان کا اسم جو ہے وہ
اس کا جو ہے نا وہ منصوب ہے، اور یہ تیسری خبر جو ہے خالی خبر. حضرت اور ایک جو ہاں جی پوچھیں. ایک آخری سوال حضرت، کہ ہاں جی لا لا نفی جنس، یہ اسم اللہ میں، اور ما اور لا مشابہ بلیس کا اس میں کیا فرق ہے؟ ایک منٹ. یہ 6 نمبر اور 8 نمبر کے لا میں کیا فرق ہے؟ اچھا، ما بلا مشابہ بلیسا. اچھا، اس میں فرق جو ہے. حضرت اس میں بھی لا ہے، اور جو نیچے 8 نمبر ہے اس میں بھی لا ہے، تو ہاں ان جی ہاں جی، دونوں ایسے ہی میں کیا ایسے. فرق ہے؟ ایک منٹ ایک منٹ. ہاں یہ آ گیا. اچھا، اس میں دیکھیے، ما اور بلا کا اسم ہے ان اور انا کے خلاف اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائمن، جیسے ما زید قائما لا رجل افضل من کا. اچھا حضرت ایک منٹ، اس آپ کو تو شاید میرے دیکھا. سوال پہ نہیں سمجھے حضرت. نہیں نہیں، سوال تو میں آپ کا سمجھ گیا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا سوال جو ہے وہ امپورٹنٹ سوال ہے. تو یہ جو ہے نا وہ آپ نے غور کیا ہے اور کسی کی توجہ نہیں گئی. فرق تو ظاہر بات ضروری ہے، فرق تو ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں اس کا اسم ہے اور یہاں اس کی خبر مرفوع ہے، لا رجل قائم، اور پیچھے جو ہے وہ لا رجل افضل من کا. اس کے اوپر تھوڑا دیکھتے ہیں، اس کو ہم کل ڈسکس کر لیں گے. کل جو ہے نا وہ تھوڑا، اس کو میں نے دیکھا نہیں ہے آج. یہ آپ کا سوال جو ہے وہ اہم سوال ہے. صحیح ہے حضرت. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کل. لا رجل افضل من کا، نہیں ہے آدمی افضل آپ سے. آدمی افضل نہیں ہے. تو اس کو ہم دیکھ لیں گے کل انشاءاللہ. انشاءاللہ حضرت. اب مرفوعات ہی جو ہے نا وہ مکمل یاد کر کے لیں. یہ 8 مرفوعات ہیں اور یہ ان کو 8 کو یاد کر کے لیں. انشاءاللہ حضرت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آج بھی میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، دوائی بھی لیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ ذرا جو حدیثیں پڑھی ہیں نا، ان حدیثوں کو سنا رہے ہیں. سبق صبح آگے پڑھیں گے، پچھلی حدیثیں سنا رہے ہیں حضرات. اگر صفحہ شیئر کر دیں. آپ ذرا پچھلی حدیثیں سنا رہے ہیں. تکرار کر لیں بلکہ. جی استاد جی، ٹھیک.
جی سنائیں بھی حضرات. بس نزلہ وغیرہ ہے اس کی وجہ سے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بس. بھی کوئی ساتھی سنا سکتا ہے بھائی حضرات؟ آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقیت واحد اشہد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقی شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہیں. یعنی ایک فقی عالم دین سے مراد یعنی وہ اتنا باری ہے شیطان کے اوپر کہ 1000 عابد ایک طرف ہو لیکن ایک فقی عالم ایک طرف ہو. یعنی عالم باری عابدوں سے شیطان کے اوپر نجیب. لغوۃ فی سبیل اللہ اربعۃ خیر من الدنیا وما فیہا. لغوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام خیر من الدنیا ہے، وما فیہا ایک صبح ایک شام کے لیے جانا دنیا اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. یعنی اللہ کے راستے میں جانا صبح اور شام، ایک صبح اور شام یعنی ایک دن جانا تمام دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے دنیا کی معافی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے راستے میں جانا.
اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کی دین کے لیے جی، اپنے آپ کو کپانا، اللہ کے لیے جان مال لگ جائے، وقت لگ جائے. افضل الجہاد لمن قال کلمت حق عند سلطان جاہر. افضل الجہاد بہترین جہاد، من قال جس شخص کا، کلمت اس شخص کا ہے جو ظالم، حق عند سلطان جائری، جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہیں. بہترین جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. کتنا بھی سخت بادشاہ ہو، کتنا بھی ظالم ہو، اس کے سامنے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنا، حق کہنا، حق کی بات کرنا، اللہ کی بات کرنا، اللہ کے رسول کی بات کرنا، دین کی بات کرنا، یہ افضل جہاد ہے. ایت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. یعنی منافق کی آیت المنافق و ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو اس کو خیانت کرتا ہے. یعنی منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں. جب بھی بات کرے وہ جھوٹ بولے گا، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرے گا، اور اس کے پاس کوئی امانت آ جائے وہ امانت کو ہڑپ کرے گا، امانت کو کہا جائے گا، امانت کو غائب کرے گا، اس تک نہیں پہنچائے گا مالک تک. منومان لا یش بحان، منوم فی العلم لا یشبہ منہ و منوم فی الدنیا لا یشبہ منہا. عرض کرنے والے 2 شخص ہیں، منومان لا یشبہان، عرض کرنے والے 2 شخص ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک علم میں عرض کرنے والا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، علم سے نہیں بھرتا. دوسرا فی الدنیا لا یشبہ منہا، دوسرا دنیا کا عرض کرنے والا، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. یعنی جس کو علم کا چسکا لگ جائے وہ حریص رہتا ہے کہ اللہ کرے کہیں سے مجھے مل جائے نا علم حاصل کرنے کے لیے. مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے. علم کی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح دنیا کا جو عرص ہے، جتنا بھی بندہ اللہ سے دور رہتا دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اور پھر دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا. تاکہ ایک حدیث کے مفہوم ہے ایک بندے کو کسی ایک وادی جنگل یعنی مل جائے سونے کا تو یہ دوسرے کا طلب کرے گا، پھر اگر دوسرا مل جائے تیسرے کا طلب کرے، تاکہ اس بندے کی آنکھ کی جو بھوک ہے نا وہ قبر کی مٹی ہے. افضل الصدقۃ ان تشبہ کبدا جائعا. افضل الصدقہ کا بہترین صدقہ ان تشبہ کسی جاندار بھوکے کا پیٹ بھرا جائے. یعنی بہترین صدقہ یہ ہے کسی جاندار بھوکے کا پیٹ بھر جائے، خواہ انسان ہو یا جو کوئی بھی جانور ہو، جو یعنی اس کو اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے اس کی بھوک مٹھانا، تو یہ بہت بہترین صدقے ہیں جی. وہ جو محتاج ہوتے اس وقت تو اس کے ساتھ احسان کرنا اللہ کو یہ بہت محبوب ہے، تاکہ وہ کھانا کھا لے. حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشہ کی ہوا کریں اگرچہ تھوڑا ہو. یعنی اعمال بندہ کرتا ہے اللہ کی توفیق سے نا جی، تو وہ روٹین برقرار رکھیں.
مال توڑا بھی ہوں لیکن برقرار ہمیشہ کی اس میں ہوں، توڑا بھی ہو ہمیشہ کرتا رہنا جی. جس طرح ہماری روزانے کی تلاوت ہے، روزانے کی تسبیحات ہے، روزانے کی دعوت ہے، جو بھی کام کریں یعنی دین کا جو بھی معمولات ہیں ہمارے نا، ان کو مسلسل کریں، خاتوڑا کیوں نا، مسلسل کریں. حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت اور خطا کی جڑ ہے. دنیا کی محبت اور خطا کی جڑ ہے، یعنی بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے، پھر یعنی ظاہری طور پر وہ آنکھتے ہے لیکن بندہ نابینا نہیں دیکھتا، بس اس کے سامنے دنیا ہوتی ہے نا، ہر وقت دنیا 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 کی تمنا، پھر دنیا سے دل نہیں بھرتا، تو پھر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہر قسم کی گناہ اس سے ہوتے ہیں، تاکہ اس کا مقصد پیٹ. ہاں جی. ساتھی سن رہے ماشاء اللہ. ساتھی سن رہے ماشاء اللہ. السلام علیکم جی. ہاں سن رہے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی اللہ پاک کو یہ عمل بہت محبوب، اللہ کا کلام خود سیکھے دوسروں کو سکھائے. یہ بہترین جی بہترین شخص ہیں اللہ کے نزدیک نا، یہ بہترین شخص ہے. اللہ کا کلام سیکھے، اللہ قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے نا جی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا جی مسجد میں دو حلقے بیٹھے تھے نا، ایک تعلیم کا حلقہ، ایک ذکر کا نا جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف فرمائے تعلیم والے حلقے میں نا جی. فرمائے اللہ نے مجھے دونوں مجلس یعنی دونوں حلقے خیر کیے ہیں، دونوں مجلس خیر کیے نا جی، لیکن اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے نا جی، سیکھنا سکھانا، خاص کر قرآن پاک جی. ٹھیک ہے، کوئی اور ساتھی سنائے ماشاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی؟ سارے مصروف ہے کوئی؟ الحمدللہ. میں نے کہا ساتھی مصروف تو نہیں ہے؟ نہیں حضرت جی بالکل نہیں ہے. اچھا چلو. کتاب کس کے پاس ہے؟ کتاب تھوڑی سی جلدی شیئر کرے تاکہ کچھ سبق پڑھ لے. جی بھائی کتاب نہیں ہے کسی بھائی کے پاس؟ شیئر کر لیں. کس کے پاس ہوتا ہے کنٹرول؟
جی السلام علیکم. جی پڑھے. کہاں سے پڑھیں گے؟ مجھ سے پیچھے سے پڑھنا ہے یا نیا سبق پڑھنا ہے؟ جی وہ کتنا باقی ہے؟ اب میں ایک عرض کر رہا ہوں، آپ کی جماعت جلدی سے جواب نہیں دیتے، میں بہت شک میں آ جاتا ہوں کہ نیٹ کام نہیں کرتا یا میری آواز نہیں آ رہی. میں بار بار پوچھ رہا ہوں، کوئی جواب نہیں آ رہی. وہ شاید ساتھی انتظار کرتے ہو کہ اگلا جواب دے، یا وہ انتظار کرتا ہو کہ دوسرا جواب دے، اس سے نسبت کی وجہ سے. خیر باقی کلاس والے تو کچھ نہ کچھ، میں کہتا ہوں آواز آتی ہے تو کوئی ایک ساتھی جواب دے دے یا کوئی کتاب شیئر کرنے کا کہہ دوں تو خاموشی، وہ کیونکہ نیٹ کا مسئلہ ہے تو پھر جلدی ہمیں ذہن میں یہ آ جاتی ہے بات کہ شاید نیٹ کام نہیں کر رہا یا وہ جو ہے آواز نہیں آ رہی، کیا مسئلہ، تو ہم ادھر پریشان ہو ہاں جاتے ہیں، بہت دیر لگ جاتی ہے. اب نیٹ پیریڈ ہے ہاں ہوتی نیٹ چھوٹی سی ہے، آدھا گھنٹہ کی پیریڈ نیٹ ہے، وغیرہ ہمارے ہاں 10 جی. منٹ گئے ہیں. نیٹ وغیرہ تو ٹھیک ہے. وہ آپ چونکہ آپ کی کلاس اب سے اینڈ میں ہوتی ہے نا لیٹ نائٹ، تو ساتھی بھی اس میں کم ہی رہ جاتے ہیں. پہلی کلاس میں تو 12-15 ساتھی ہوتے ہیں، اس میں ایک تو کم رہ جاتے ہیں آج کل، اور پھر اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے، انرجی لیول کا. جی چلے چلے ٹھیک ہے. ابھی کون پڑھیں گے؟ پڑھ لے. حضرت نیا سبق پڑھتے ہیں. پچھلا سبق تو اپنے طور پہ ہم ویڈیوز دیکھ کے بھی دہرا لیں گے. جی ٹھیک ہو گیا، نیا پڑھ لے. میں اصل میں نا فرسٹ ٹائم یہ شیئر کر رہا ہوں کتاب، مجھے اتنا اندازہ نہیں خیر ہے ہے، اس کا. کوئی بات نہیں، کوئی فرسٹ بات ٹائم نہیں، شیئر. پھر تسلی سے کرے، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کوئی آپشن ہے، وہ صفحہ نمبر 23 سے بھی لکھ کے لے آ سکتے ہیں کی بورڈ سے، لیکن صفحہ نوٹ کرے تو جب کتاب آپ شیئر کریں گے اسی صفحہ کو کی بورڈ سے لکھ کے انٹر کریں گے تو وہ سیدھا وہ صفحہ کھلے گا. یہ حصہ دوم سے پڑھنا ہے نا، میرے حساب تو ہمارا مکمل ہو گیا. جی وہ اس میں اعلی اور اس میں ظرف کے صیغے نہیں تھے پہلی میں. ظرف تو ہم نے نہیں پڑھا ہے نا، اس کتاب میں نہیں ہے، آخری صفحہ میں.
اس میں تفضیل کے صیغے اور اس میں ظرف کے صیغے، یہ دو چیزیں رہتی ہے پہلی کتاب میں. جی یہاں یہ آخری ہے. ہاں یہ ہے اس میں ظرف. جی کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف ہے اور اس میں تفضیل ہے. جی پڑھیں. اس میں ظرف جو لفظ کسی کام جی کی جگہ یا وقت کا نام ہو اسے اس میں ظرف کہتے ہیں. اس کی گردانی یہ ہے: سیگا واحد مفعل، سیگا تسنیہ مفعلان، سیگا جمع مفاعل. قاعدہ: سا حرفی جی ماضی کے ظرف تو کو مضارع کے سیگا مضارع کے سیگا واحد مذکر سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگاؤ اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو، جی ورنہ اس کی حالت پر چھوڑ دو اور آخری حرف پر تنوین زیادہ کرو، جیسے ینصرو سے منصرن، یضربو سے مضربن اور یسمعو سے مسمعون. جب ماضی سا جی حرفی نہ ہو تو اس میں ظرف و اس میں مفعول دونوں ایک طرح کے ہوں گے. جی مولانا صاحب. جی یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے، یہ تین حرفی جو ہے فا عین اور لام ہو، اضافی حروف اس میں مزید فی کے نہ ہو تو اس کا اسم ظرف جو ہے وہ اسی وزن پر ہوگا. اور یہ تقریباً 8 باب ہے. اس میں 5 مشہور ہے، زیادہ استعمال ہے، 3 کا استعمال زیادہ نہیں ہے. 5 اور 3 8 باب یہ مجرد کے ہیں. تو اس کا اسم ظرف جب آپ بنائیں گے اسی وزن پر ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں ظرف بھی اور اس میں مفعول دونوں ایک طرح. لیکن یہ تو انہوں نے اس میں مفعول بھی بتا دیا، کیوں؟ جب ماضی سے حرفی نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، سے حرفی نہ ہو، جب 3 حرف نہ ہو یعنی زیادہ ہو، یعنی مزید فی ہو، تو اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کا اس میں ظرف اور اس میں مفعول وہ دونوں ایک طریقے پر ہوں گے، ٹھیک ہے. اس میں فاعل میں بھی ان کا اتنا فرق نہیں ہے، بس اس میں مفعول میں عین کلمہ عین پر فتح ہوگا اور اس میں مفعول میں، اور اس میں فاعل پہ ایک کسرہ ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے، باقی زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. مجرد کا یہ فرق ہے. اب اس میں انہوں نے دیکھو کیا بتا دیا، قاعدہ سے حرفی ماضی کا بتا رہے ہیں، جس میں سہ کہتے ہیں، فارسی کا لفظ 3 کو کہتے ہیں، اور حرفی کا مطلب حرف یہ ہے منصوب یا اس کے اندر نسبت والی 3 حرف والے فعل جو ہوتے ہیں ماضی. تو ماضی کے ظرف کو 3 حروف والے جو ماضی ہوتے ہیں تو اس کے ظرف کو مضارع کے صیغہ واحد مذکر سے بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع دور کر دو. اب عطائنا جو حروف مضارع 4 الف تا یا نون، تو یضربو تضربو اضربو نضربو، یہ 4 حروف ہے. سب سے پہلے ہم مضارع کی واحد مذکر غائب سے جب بنانا ہے تو اس میں تو یا استعمال ہے، مضارع کی علامت دور کر دو یا، تو یفعلو وہ جو ہے اس کی جگہ میم لگا لیں گے مفتوح، تو مفعلو ہو گیا، ٹھیک ہے. اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو. کیا مطلب؟ آگے باب آپ پڑھیں گے، بعض جگہوں میں جو ہے 3 حرف والے جو ماضی ہوتے ہیں اس کی مضارع بعض جگہوں میں عین کلمہ کے نیچے زیر ہوتا ہے، جیسے یضربو، بعض جگہ میں فتحہ ہوتا ہے جیسے یفتحو، بعض جگہ میں ضمہ ہوتا ہے جیسے ینصرو. تو جہاں پر عین کلمہ پر ضمہ ہو تو وہاں پر آپ فتحہ دے دیں گے. لیکن اگر ضمہ نہیں ہے، فتحہ پہلے سے موجود ہے، اس کو بھی اپنی حالت پر چھوڑیں گے. اور اگر عین کلمہ پر زیر موجود ہے تو اس کو بھی اپنی حال پر چھوڑ دیں گے. زبر اور زیر والی صورت کو ہم نے نہیں چھیڑنا، اور ضمہ والی صورت میں ہم نے اس کو زبر دینا ہے، ٹھیک ہے، ضمہ کو ختم کرنا ہے اور آخر کو کیا کرنا ہے؟ جی اپنی حالت پر، اور آخری حرف پر تنوین زیادہ کر دو.
اب ینصرو کو دیکھو انہوں نے کیا کیا، ینصرو سے منصرن، تو ینصرو سے آپ نے یا ہٹا دیا اور میم مفتو لگا دیا، منصرو ہو گیا منصرو، ٹھیک ہے۔ پھر سواد جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اس پر ضمہ تھا تو ہم نے فتحہ دے دیا تو منصرو ہو گیا، اور آخر میں تنوین دو تو منصرن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یضربو کے اندر سے بنا لو، تو یضربو سے یا کو ہٹا دو تو زاد ساکن اور ربو، یضربو سے یا ہٹ گیا، میم مفتو لگا لو تو مضربو، اور آخر کو تنوین دے دو۔ اب عین جو ہے عین کلمہ پر کسرہ پہلے سے موجود ہے، زیر موجود ہے، لہذا اس کو چیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یضربو سے مضربن، آخر کو ہم نے تنوین دے دیا۔ اسی طرح یسمعو سے مسمعون، یسمعو سے یا ہٹا دیا تو سین ساکن اور معو، ٹھیک ہے، تو میم مفتوح لگا دیا شروع میں مسمعو، اور میم جو کہ عین کلمہ ہے اس پر پہلے سے فتحہ موجود ہے، لہذا ہم نے اس کو چھیڑنا ہی نہیں، آخر کو تنوین دے دیا، مسمعون ہو گیا۔ تو یہ اوپر جو قاعدہ انہوں نے بنا دیا 3 حرفی ماضی کا بنا دیا، آگے جب 3 حرفی نہ ہو، زیادہ والے ہو، رباعی ہو، تو اس کا جو ہے یا ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، یہ آپ کو کس میں آگے آئے گی، تو ان میں جو ہے اس میں مفعول اور اس میں ظرف ایک جیسے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ ظرف کہتے ہیں کس کو ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سمجھ لے۔ ظرف اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر دوسری چیز سمائی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ زمانہ بھی ہوتا ہے اور وہ جگہ بھی ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گلاس ہے تو یہ ظرف ہے، اور اس کے اندر پانی، اس کو مظروف کہتے ہیں، جو چیز اندر سمائی جائے وہ مظروف ہے، اور جس چیز کے اندر سمائی جائے وہ ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ جس اس کا فارسی میں دان کہتے ہیں، چینی رکھنے کا برتن جو ہوتا ہے اس کو چینی دان، دودھ رکھنے کا برتن ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، پشتو میں پائیدان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹانگے کے پیچھے جو چڑھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے وہ پائیدان، اس کو بھی کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، تابدان کہہ دو، پائیدان کہہ دو، تو وہ ظرف کو دان کہتے ہیں وہاں پر۔ تو جس چیز کے اندر دوسری چیز سمائی جائے، جو چیز سمائی گئی وہ مظروف ہے، جس چیز کے اندر سمائی گئی وہ ظرف ہے۔ اب میں کمرے کے اندر بیٹھا ہوں تو کمرہ ظرف ہے اور میں اس کے اندر مظروف ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ہانڈی کے اندر سالن پڑا ہوا ہے تو ہانڈی ظرف ہے اور سالن اس کے اندر مظروف ہے۔ تو یہ تو چیزوں کے اعتبار سے۔ اب رات ہے، رات کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو رات کے وقت میں ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کس وقت میں جو ہے بیٹھے ہیں، کس وقت میں ہو، یا کس وقت گئے تھے، کس وقت آپ نے کھانا کھا لیا تھا، تو وہ کام جو ہے وہ کسی وقت کے اندر ہوا ہے، کیونکہ انسان کا کوئی بھی کام کسی وقت سے خالی نہیں ہے، یا گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، یا موجودہ ہوگا، یا آئندہ میں ہوگا۔ تو جس زمانے میں ہوگا وہ کام، تو وہ والا وقت اس کام کے لیے ظرف ہوا کرے گا، اس کو ظرف کہتے ہیں۔ اس لیے ظرف کی 2 قسمیں بتا دی، ظرف زمان اور ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ تو اس متعلق کسی بھائی کو کوئی سوال ہے جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کوئی نیا سوال ہو؟ جی، تو اب اچھا، یہ جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے 3 صیغے نا ہم نے بنا دیے، تو گردان ہے مفعلن، ایک وقت یا ایک جگہ، کام کرنے کا ایک وقت یا ایک جگہ، وقت کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا اور جگہ کے لیے بھی یہی ایک لفظ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ مفعلان، کام کرنے کے 2 وقت یا 2 جگہ، اور مفاعل اس کی جمع ہے، کام کرنے کے سب وقت یا سب جگہ۔ کتاب کے اندر 3 لکھے، مفعل، مفعلان، مفاعل،
اور ایک صیغہ اس کے ساتھ تصغیر کا مفعل، ٹھیک ہے، مفعل مفعلان مفاعل مفعل، یہ تصغیر کتاب میں نہیں لکھا ہوا، آپ اس کو اپنے ساتھ لکھ لو یا یاد رکھو. تو یہ اضافی صیغہ جو ہمیں استادوں نے پڑھایا ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہوگا کام کرنے کا ایک چھوٹا وقت یا چھوٹی جگہ، ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی مولانا صاحب آ رہی ہے آواز، جی آ رہی ہے آواز، سمجھ آ گئی مولانا صاحب. اچھا سمجھ آ گئی آپ کو. تو آگے چلے یا کافی ہے؟ سمجھ آ گئی تو پھر ابھی ساتھی بھی مولانا صاحب کام ہے تو کل نیا باب شروع کرتے ہیں، تو آج کے اچھا لیے کافی ہے. چلو ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ آپ کو بتا دیا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ ریپیٹ کریں آپس میں. اور گردان کے اندر مفعل مفعلان مفاعل، اور ایک چھوٹا صیغہ میں نے آپ کو بتایا مفعل، ٹھیک ہے. اور اس کا معنی یہ ساتھ لکھا ہوا ہے، کام کرنے کا ایک وقت، کام کرنے کے دو وقت یا دو جگہ، اور کام کرنے کے سب وقت یا سب جگہ. اور آگے لکھا مفعل، کام کرنے کا ایک چھوٹا وقت یا چھوٹی جگہ. وہ میں نے اضافی بتا دیا، اس کو بھی آپ نوٹ کر دے، ریکارڈنگ میں دوبارہ سن لے تو اس کے ریپیٹ کر کے تھوڑا ذہن میں رکھ لے، اور تاکہ کل پرسوں 2-4 دن ہم تیزی سے سبق پڑھ لے، تاکہ آپ کو اب آپ کا خلاصہ میں پورے علم صرف کا بتا دوں اسی نقشے میں. جہاں تک بھی ہم پہنچے تو اس تک پہنچیں گے، نہ پہنچے تو کم از کم آپ کے ذہن میں نقشہ ہو، ذہن میں ہو کہ ہاں علم صرف کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث میں اور علم کی ساری کتابوں میں یہ چیزیں استعمال ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے پھر آپ کو ایک نقشہ سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ کوشش کریں کہ سبق کو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے تو کچھ آگے ہمیں بڑھنا چاہیے. لیکن میں آپ کی جو ہے مصروفیت اور وقت کی کمی کی اعتبار سے میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، اور یہ بھی میری کوشش ہے کہ آپ سمجھ کے جائیں. تو یہ بھی کوشش آپ کریں کہ ہم سمجھ کے بھی جائیں اور کام بھی تھوڑا تیز ہو جائے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر. آپ جو ہے تھوڑی 2-4 منٹ کے لیے تکرار کر لے، پھر چھٹی کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ مولانا صاحب.